الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا کرم اور احسان اور فضل ہے کہ اس کریم ذات نے مجھے اور آپ کو دین کا ہم فریضہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اور آج کی ہماری اس نماز کو، اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر اسے ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ حضرت حق تبارک و تعالی کی جو مقدس کتاب ہے قرآن مجید، اس کی ابتدائی آیت جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، نو ڈاؤٹ ان دس بک، اور یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے، راستہ بتانے والی ہے۔ ایک بزرگ ایک مرتبہ ترکی کے کسی شہر کے اندر علامہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نیک بندہ یا خود حضرت رومی رحمت اللہ علیہ وہ ایک مرتبہ ایک چراغ لے کر جو ہے ترکی کے کسی شہر کے اندر کچھ تلاش کرنے لگے، ڈھونڈنے لگے۔ تو کسی نے پوچھا کہ رات کے وقت کے اندر اور دن کے اندر، رات و دن چراغ لے کر آپ ترکی اور استنبول کے شہر میں اور دیہاتوں کے اندر کیا تلاش کر رہے ہو، اور رات و دن تلاش کر رہے ہو، آپ کو کچھ مل ہی نہیں رہا ہے؟ تو اس اللہ کے بندے نے کہا کہ میں اصل میں انسانوں کو تلاش کر رہا ہوں، میں انسان تلاش کر رہا ہوں۔ تو آدمی نے کہا یہ سارے انسان ہیں، تم کو نظر نہیں آتے؟ پورا استنبول اور پورا ترکی اور پوری دنیا بھری پڑی ہوئی ہے، یہ سب انسان ہی تو ہے۔
تو فرمانے لگے اللہ والے کہ مجھے یہ انسانی شکل میں سب بھیڑیے معلوم ہوتے ہیں. آج یہ زمانہ ایسا ہے، ہم اس صدی کے اندر رہتے ہیں، اور آئندہ اللہ عالم ہماری نسلیں کس طرح رہے گی کہ اس وقت حالت یہ ہے کہ انسان اس بات سے ڈرتا ہے کہ میں جنگل میں جاؤں گا، شیر اور بھیڑیا میرے اوپر حملہ کر دے گا. لیکن اس وقت انسانوں کے جنگل کے اندر ایسے بھیڑیے اور شیر ہیں کہ انسان انسانوں کے اندر رہتے ہوئے ڈرتا ہے. اسی لیے کسی فارسی شاعر نے کہا ہے کہ ہر بیشہ گما مبرد کے خالی است، شاید کے پیلنگ خفتہ باشد، کہ ہر جاری میں اور ہر جنگل کے اندر یہ خیال مت کر، یہ تھنک مت کر کہ یہ خالی ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے. شاید کے پیلنگ خفتہ باشد، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیتا، کوئی شیر، کوئی بھیڑیا سویا ہوا ہو اور تمہارے اوپر حملہ نہ کر دے. آج جو کئی سالوں سے اسلامو فوبیا ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اخباروں میں، سوشل میڈیا پر، آج یہ کیا ہے؟ انسانوں کے اندر ایک جنگل بنا ہوا ہے انسانوں کا، کہ آئے دن آپ کو یہ خبر پڑھنی ہوتی ہے، ایک خبر آپ پڑھتے ہیں یا آپ دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر ایک آدمی ایسا کام کرتا ہے، جو ایسا کام کہ جو انسان کی سوچ سے باہر ہے، وہ اس کو تھنک نہیں کر سکتا ہے. ابھی سوشل میڈیا پہ ایک وائرل ہوئی، ایک آدمی ایک ملک کے اندر ایک غریب کے اوپر پیشاب کر رہا ہے، نعوذ باللہ. ایک غریب مزدور کے اوپر ایک آدمی پیشاب کر رہا ہے، اور اس کو شرم بھی نہیں ہے کہ میں راستے میں سب کے سامنے پیشاب کر رہا ہوں. ہمارے ملک کے اندر کبھی ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کبھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ حادثہ ہوتا ہے، وہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، لیکن حکومت نے جگہ جگہ کے اوپر جو ہے گاڑی کی رفتار اتنے پہ چلاؤ، اتنے پہ چلاؤ. پہلے یہاں اسٹریٹوں کے اندر محلے میں 30 تھی، ابھی 20 کر دی. کیوں؟ میری اور آپ کی اور ہمارے بچوں کی سیفٹی کے لیے، حفاظت کے لیے. اور ہم گاڑیاں تیز چلاتے ہیں جس کی وجہ سے حادثہ ہو جاتا ہے. کئی بچے اسکول کے زخمی ہو گئے، ایک بچے کا انتقال ہو گیا. یعنی آپ سوچیں کہ ہم کس دنیا میں رہتے ہیں. قرآن مجید مقدس کتاب، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اور یہ اللہ نے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں اتاری، نہیں، ہدی للمتقین. اور سویڈن کے اندر اس قرآن مجید کی بھی حرمتی ہوئی، ہم سب دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اخباروں کے اندر. اور یہ تسلسل کسی نہ کسی ملک کے اندر ہر سال ہوتا ہے، ہر 2-4 مہینے کے بعد ایک ایشو ہوتا ہے. اب اس کا ریزن کیا ہے؟ ہر چیز کے پیچھے کوئی ریزن ہوتا ہے. بیدار مشق کو قوم ہوتی ہے، وہ سوچتی ہے. امریکہ کے اندر، نیو یارک کے اندر ایک گھڑی لگائی گئی ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر کسی نے بھیجی، اور وہ گھڑی یہ ہے کہ ہر گھڑی آگے ٹائم بتاتی ہے. 1:03 ہوئی، آگے جا کر 1:04 ہوگا، 1:05 ہوگا، اور وہ گھڑی پیچھے جا رہی ہے، پیچھے. اور وہ بتاتی ہے کہ ابھی 6 سال باقی ہے انسانوں کے پاس، کہ دنیا کے اندر 6 سال کے اندر اگر ہر آدمی نے اپنے آپ کو نہیں سنوارا تو ایک تباہی آئے گی کلائمیٹ چینج کے نام کے اوپر، موسمیاتی تبدیلی کے اوپر. تو ہر چیز کے پیچھے کچھ ریزن ہوتا ہے. قرآن مجید
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا رب ہے، تو وہ کتاب بھی سب کے لیے بھیجتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے نہیں کہا الحمدللہ رب المسلمین رب المؤمنین، نہیں، یہ نہیں کہا۔ اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ سب تعریف اس کے لیے ہے جو مسلمانوں کا رب ہے، جو مومنوں کا رب ہے، نہیں، یہ نہیں کہا اللہ نے۔ روزانہ 5 مرتبہ ہر نماز میں، سنتوں میں، نفلوں کے اندر، تراویح میں، ہر وقت ہم پڑھتے ہیں پہلی آیت کو بسم اللہ کے بعد رب العالمین رب العالمین۔ اللہ دستک دے رہا ہے ہمارے جو ہے مائنڈ کے اوپر، ہمارے مغز کے اوپر، ہمارے ذہنوں کے اوپر، ہمارے دلوں کے اوپر، کہ اللہ کہتا ہے کہ میں سارے جہانوں کا رب ہوں، میں صرف مسلمان کا رب نہیں ہوں، میں صرف مومنین کا رب نہیں ہوں، میں ہندوؤں کا بھی رب ہوں، میں یہودی کا بھی رب ہوں، میں عیسائیوں کا بھی ہوں، میں سکھ کا بھی ہوں، میں سب کا رب ہوں۔ تو اللہ نے جو کتابیں اتاری وہ بھی سب کے لیے، اور ایک مومن اس وقت تک مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان نہیں لاتا۔ ہم بار بار پڑھتے ہیں سارے رسولوں پر ایمان نہیں لاتا، لیکن کچھ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سمجھائیں لوگوں کو، ہم سمجھائیں لوگوں کو کہ قرآن کیا ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ مسلمان خود نہیں سمجھتا ہے، جو دعوے دار کرتا ہے، اور ہزاروں آدمی سڑکوں کے اوپر احتجاج کرتے ہیں، لیکن کوئی اللہ کا بندہ یہ نہیں ہے جو قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں قرآن مجید کو پکڑتا ہوں اور اپنے سینے سے لگاتا ہوں، اور قرآن مجید کو میں روزانہ پڑھوں گا۔ I read قرآن مجید every day. This was how many people read Quran every day one para. Hand up. کون پڑھتا ہے روزانہ ایک پارا؟ ماشاءاللہ۔ دیکھو، ایک آدمی، 2 آدمی، چلو 3 آدمی۔ آدھا پارا کون پڑھتا ہے؟ کوڑا پارا کون پڑھتا ہے؟ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کون کرتا ہے؟ کون اس کے ترجمے کو پڑھتا ہے؟ کون اس کی تفسیر پڑھتا ہے؟ قرآن مجید کو ہم نے چھوڑا، قرآن مجید کا۔ اور قرآن اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ قرآن جو ہے یہ قیامت سے پہلے ایک قوم کو ذلیل کرے گا، اور ایک قوم کو اس قرآن کے ذریعے سے اللہ ہدایت دے گا۔ آج امت مسلمہ ذلیل ہو رہی ہے پورے عالم کے اندر، کیوں؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ وہ اللہ کا ولی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مالٹا کی جیل سے باہر نکلے تو کہا کہ مسلمانوں کی پستی پر میں نے سوچا تو یہی بات ذہن میں آئی کہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہمارے بچے قرآن نہیں پڑھتے، ماں باپ نہیں پڑھتے، اولادیں نہیں پڑھتی ہیں۔ آج مدارس ہے، مکاتب ہے، اس کی عظمت ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے۔ مدارس میں پیرنٹس ایوننگ ہوتی ہے تو 100 بچوں میں سے 20 ماں باپ آتے ہیں، 80 غیر حاضر ہوتا ہے، کوئی ریسٹورینٹ میں ہے، کوئی ٹیک اوے میں ہے، کوئی کام پر ہے، کوئی کہاں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو فکر نہیں کہ میرا بیٹا قرآن پڑھتا ہے کہ نہیں۔ تو سویڈن میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں کوئی واقعہ ہوتا ہے، ہم اس کی تردید کرتے ہیں، اور ہم حکومت سے اور پوری دنیا کے اچھے انسانوں سے یہ کہتے ہیں جو برے ہیں برے ہیں کہ وہ اپنے اپنے ملکوں کے اندر انسانیت کا احترام کرے۔ انسانوں کی ضرورت ہے دنیا میں، اور انسانیت کب آئے گی؟ جب ایک دوسرے کا احترام ہوگا۔ میں آپ کا احترام کروں گا، آپ ہمارا احترام کریں گے، اولاد ماں باپ کا، ماں باپ اولاد کا، شوہر بیوی کا، بیوی شوہر کا۔ اس وقت آپس کے اندر رشتے مضبوط ہوں گے اور احترام آئے گا اور انسانیت آئے گی۔ یہ اچھا ہوا کہ الحمدللہ جو ہے یونائٹڈ نیشن ہے، یورپی کونسل ہے، اس کے علاوہ سویڈن کی حکومت ہے، وہاں کے وزیر اعظم، سب نے اس کی تردید کی۔ لیکن میں آپ کے لیے، ہم اپنے لیے سوچتے ہیں کہ ایک بیدار مرد قوم جو ہے
وہ سو نہیں جاتی ہے، وہ سو نہیں جاتی ہے. ہمیں قرآن مجید کو سینے سے لگانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون شائع ہوتے ہیں دنیا میں. ہم نے یہاں وہ نیوز لیٹر لگایا تھا. ہمارا ریڈیو سیرت کا مقصد کہ اللہ کے گھر میں یہی تھا کہ جس وقت اللہ کے نبی کے جو ہے کارٹون شائع ہوئے تو ہم نے کہا کہ قوم نہیں جانتی ہے، انسان نہیں جانتے ہیں، دوسری قوم نہیں جانتی. مسلمان اللہ کے نبی کو نہیں جانتا ہے تو دوسری قوم کہاں جانیں گے؟ غیر مسلم کہاں جانیں گے؟ قرآن کو مسلمان نہیں سمجھتا ہے تو غیر مسلم کہاں سمجھیں گے؟ ہم نے کہا کہ مثبت انداز میں پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ اللہ کے نبی کی سیرت کو لوگوں تک پہنچانا. تو اس کے لیے میگزین بھی شروع کی، ویب سائٹ بھی بنائی، ریڈیو اسٹیشن بھی قائم کیا. تو میرے بھائیوں، یہ سویڈن کے واقعے سے ہمیں سبق لینا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو سینے سے لگانا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے. ہم 10 منٹ انگلش پروگرام ہوتا ہے مسجد کے اندر ہم نہیں دیتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم ابھی میں آپ کو کہوں چلو احتجاج کرنے کے لیے باہر، تو سب آئیں گے کہ ہاں 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 چلو چلو بدہ چلو سب چلو. آپ کو کہیں گے کہ ٹاؤن میں جو ہے ٹاؤن ہال کے اندر یہ کرنا ہے، سب جائیں گے. اور یہ کہو کہ قرآن کے حلقے میں اور درس میں سب کو بیٹھنا ہے، سب بھاگ جائیں گے. میرا کام ہے، میرا کام ہے، میری بیوی ویٹ کر رہی ہے، میرے بچے ویٹ کر رہے ہیں. اور قرآن مجید کی عظمت جب ختم ہوتی ہے، بابری مسجد کی شہادت پہ ایک مولانا نے کہا تھا، دیکھو بات کڑوی ہے لیکن ہمارے مدرسے میں جامعہ حسینیہ میں ایک مولانا نے کہا تھا کہ جب مساجد کی عظمت ہمارے دلوں سے ختم ہوئی تو غیروں کی نظر جو ہے مساجد کے اوپر آئی. قدرت سارے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. اور آج یہی ہے، مسلمانوں کے دلوں سے عظمت گئی مساجد کی تو غیروں کے اندر جو ہے مساجد کی عظمت ان کے دل سے ختم ہوئی. میرے گھر کے اندر اگر میں خود اپنی اولاد کی اور اپنی بیوی بچوں کی عظمت نہ کروں یا وہ میری عظمت نہ کرے، میرا رسپیکٹ نہ کرے تو باہر کون کرے گا؟ دین اسلام کو، سنتوں کو، قرآن کو، حدیث کو اگر ہم نہیں اپنائیں گے تو کون اپنائے گا؟ باہر کا کوئی بھی نہیں اپنائے گا. تو قرآن اور حدیث، اللہ کے نبی نے آخری خطبے میں کیا کہا؟ میں تمہارے پاس 2 چیز چھوڑ کر جاتا ہوں، ایک اللہ کا کلام اور ایک میرا طریقہ، میری سنت. میری سنت. اور کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ جو اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے. لیکن آج ہم سب گمراہ ہیں. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. اس لیے کہ دونوں کو چھوڑ دیا ہم نے، نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ حدیث پڑھتے ہیں. تو آج کے اس مختصر جو ہے وقت کے اندر میں آپ کی اور ہم سب اپنے اپنے ضمیر کو بیدار کریں اور قرآن کی طرف آئے. درس قرآن ہوتا ہے ویڈنسڈے کو، 10 منٹ کے لیے فرصت نہیں ہے. تعلیم فرصت نہیں ہے حدیث سننے کی. شادی ہال میں کھانے کے لیے 2-2 3-3 گھنٹے لگتے ہیں. ایک آدمی کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ شادی والے کو پوچھے کہ 12 بجے کھانے کا لکھا تھا لیکن 2 بجے کھانا نہیں آیا ہے. کوئی پوچھتا نہیں. اور کوئی وہاں سے بغیر کھانے کے گھر پہ نہیں چلا جاتا ہے. 2 بجے تک بھی بیٹھتا ہے، 3 بجے آتا ہے، 3 بجے تک بیٹھتا ہے. کیوں؟ کھانا ہے نا. وہاں 2-3 گھنٹے ضائع ہوتے ہیں. کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ 12 بجے کا ٹائم لکھا تھا دیکھو 2. اور نماز کے اندر اگر 1:30 بجے نماز ہے اور امام صاحب 1:30 بجے ہے، امام صاحب فرشتے ہیں کہ بس اسی سیکنڈ کے اندر آ جانا چاہیے. یہ ہماری ذہنیت ہے. اور آگے ہم اپنی اگر بیماریاں ہم خود گنے، میں اپنی بیماریاں گنوں اور امت کی بیماریاں اگر ہم دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک جو ہے پورے بدن ہمارا چھلنی ہوا ہے بیماریوں سے.
اللہ حفاظت فرمائے جسمانی بیماریوں سے بھی اور روحانی بیماریوں سے بھی. ابھی ہمارے شہر میں 2 دن پہلے کیا چل رہا تھا سوشل میڈیا پہ؟ پولیس کمشنر کا آپ نے جو ہے یہ سنا پڑھا ہوگا میسج. اس مسلمان نے کسی غیر لڑکی کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کو مسلمان بنانے کے لیے اور اس کے لیے جو ہے اس کے اوپر فورس کیا. اللہ عالم کتنا سچا ہے کتنا جھوٹا ہے. لیکن ہمیں جو ہے ہمیں اپنے اعتبار سے ہمیں خود کو اور اپنی اولادوں کو قرآن اور حدیث سے وابستہ کرنا ہے. قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے. تو میرے بھائیوں ہم سب کو یہ سبق لے کر جانا ہے کہ ہم قرآن پڑھیں گے. سب کو ہو انشاءاللہ سب پڑھیں گے قرآن, اور قرآن کے حلقے میں ہم سب بیٹھیں گے. اور دوسرا کام یہ ہے کہ انسانیت کی ضرورت ہے. وہ فرماتے ہیں علامہ رومی رحمت اللہ علیہ کہ وہ بندہ انسانوں کو ڈھونڈ رہا تھا, تلاش کر رہا تھا انسانوں کو. آج دنیا میں دیکھیے فلسطین کے اندر جو ہے کوئی معاملہ ہوتا ہے, دنیا کے دوسرے ملکوں میں ہمارے انڈیا وغیرہ میں ہر جگہ تھوڑا سا کوئی معاملہ ہوتا ہے اور اس کے بعد سارے لوگ ایک آدمی کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. اب وہ آدمی کہے گا کہ میں انسان پہ رہتا ہوں, یہ انسانوں کی دنیا ہے کہ بھیڑیوں کی دنیا ہے؟ لہذا دنیا میں امن کی ضرورت ہے, امن کی. روس اور یوکرین میں دیکھیے ہزاروں بچے ہجرت کر کے ادھر ادھر گم پڑے ہیں. فلسطین میں دیکھیے, ملک شام میں دیکھیے, پوری دنیا کی حالت دیکھیے. تو 2-3 کام کرنے ہیں. ایک تو دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ امن پیدا فرمائے, امن. اور دوسرے نمبر کے اوپر اللہ کے کلام سے ہمیں وابستہ ہونا ہے, اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنانا ہے. آدمی جتنا جو ہے اللہ تعالیٰ کے کلام اور سنت سے قریب ہوگا اللہ تعالیٰ حالات کو تبدیل کریں گے, حالات کو اللہ بدلیں گے. پوری دنیا کے انسانوں کی حالات قلوب اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اچھے حالات پیدا فرمائے, برے حالات کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ امن و امان کو عام فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سب کو قرآن سے وابستہ فرمائے, اللہ کے نبی کی سنتوں سے وابستہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.